برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی، جس میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے ساتھ ساتھ آئندہ کثیر الجہتی مصروفیات پر بھی بات کی۔ ایک کلیدی توجہ جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پاکستان کی آئندہ صدارت تھی۔ دونوں اطراف نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ایک حیرت انگیز چاندی کا مجسمہ، جس میں دو رگڑنے والے ہرن کو دکھایا گیا، جو منحرف محبت کی علامت ہے، کو دوبارہ دریافت کیا گیا اور اسے ڈنہم میسی میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ 1860 کی دہائی میں شاہی سناروں کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ اس کو اسٹام فورڈ کے 27ویں ارل جارج ہیری گرے نے شروع کیا تھا، جب اس نے وکٹورین ہائی سوسائٹی کو بدنام کرنے والی سرکس کی سابق اداکار کیتھرین کاکس سے شادی کی تھی۔ یہ مجسمہ سماجی اصولوں کے خلاف ارل کی بغاوت اور کیتھرین سے اس کی محبت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سے قبل اسے لندن اور پیرس میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا، جسے سنسی خیز پذیرائی حاصل ہوئی۔ ایمی ہنٹ کا خیال ہے کہ اس کی والدہ کیریول اور بہنوں ہنانا اور لوئس کا قتل بدانتظامی میں جڑا ہوا تھا اور خواتین کے خلاف تشدد کی وبا سے نمٹنے کے لیے بنیاد پرست سماجی تبدیلیوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ لوئس کے سابق ساتھی کائل کلفورڈ کے ذریعے اس خاندان کو قتل کیا گیا تھا، جسے سوشل میڈیا پر خاص طور پر اینڈریو ڈیڈ کی طرف سے پرتشدد بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ملی تھی۔ کلفورڈ کو لوئس کے قتل اور عصمت دری کے الزام میں پوری زندگی کے 3 احکامات کی سزا سنائی گئی۔ ایمی اس بات پر زور دیتی ہے کہ سوشل میڈیا پر بدگمانی انتہا پسندی کی ایک قابل قبول شکل ہے، جس کی حوصلہ افزائی تین ایکشن کی جانب سے راف بریز نارڈرن میں 2 وائجر طیاروں کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس گروپ نے ہوائی جہازوں پر سرخ رنگ کے چھڑکاؤ کیا اور کراؤ بارز کا استعمال کرتے ہوئے مزید نقصان پہنچایا۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک 29 سالہ خاتون اور 2 مرد شامل ہیں، جن کی عمریں 36 اور 24 سال ہیں، جن پر دہشت گردی کے جرائم کا شبہ ہے۔ ایک اور 41 سالہ خاتون جس پر ایک مجرم کی مدد کا شبہ ہے۔ یہ واقعہ 20 جون کو پیش آیا اور حکومت فلسطین ایکشن کو کالعدم قرار دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کے پہلے سربراہ سر منسفیلڈ کمنگ کو اپنے بحری کیریئر کے شروع میں ایک خط میں سبز سیاہی استعمال کرنے پر سرزنش کی گئی۔ رائل نیوی میوزیم کے ایک کیوریٹر نے اس کہانی کا اشتراک کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ کمنگ کا نوٹ ایک تبصرے کے ساتھ واپس کیا گیا تھا: "آپ ایڈمرل نہیں ہیں"۔ یہ کہانی سبز سیاہی کے سر کے بارے میں استعمال کرتے ہوئے ایک اور خط کے جواب میں نقل کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایڈمرل ہی سبز قلم استعمال کرنے کے حقدار ہیں۔ لوسی منگن مزاحیہ انداز میں گرمیوں کے ساتھ اپنی جدوجہد کو بیان کرتی ہے۔ اپنی صاف جلد دھوپ میں آسانی سے جلنے کی وجہ سے ہر ایک کیڑے کے لیے جلے ہوئے اسمورگاس بورڈ کی طرح محسوس کرتی ہے۔
وہ مذاق کے ساتھ تصور کرتی ہے کہ منگن گوشت کی دعوت کے لیے نشان زد کیلنڈر والے کیڑے ہیں۔ منگن دھوپ میں جلنے سے لے کر کیڑوں کے لیے مقناطیس بننے تک اپنی بدقسمتی کا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ ٹھنڈی آب و ہوا کے لیے بھی پرانی یادوں کا شکار ہے۔ البانی برفانی بہاؤ کی سمت تلاش کرنے کا مذاق اڑاتی ہے جہاں اسے اور اس کے ساتھی مشق کو بچایا گیا تھا۔ 37 سالہ مارکس آرڈینی مونزو کو مشرقی لندن کے شہر ہنالڈ میں 14 سالہ ڈینائل انجورین کو تلوار کے حملے میں قتل کرنے کے جرم میں کم از کم 40 سال کی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ مونزو نے 20 منٹ کے ہنگامے میں سمرائی تلوار سے ڈینائل کا تقریباً سر قلم کر دیا، جس میں 2 پولیس افسران سمیت 5 دیگر زخمی بھی ہوئے۔ جج نے اس حملے کو شریر قرار دیا اور کہا کہ مونزو کی دماغی خرابی صحت اور سابقہ اچھے کردار کی وجہ سے سزا کو 50 سے کم کر کے 40 سال کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈینائل کے والدین گریس اور ڈاکٹر اینیزر انجورین نے سزا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ انصاف فراہم کیا گیا ہے۔ یوکرین فرار ہونے والے یوکرین کو پناہ گزینوں سے انکار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ حکومت برطانیہ اسے یوکرین واپس جانا محفوظ سمجھتی ہے۔ تاہم بہت سے مہاجرین اپنے وطن میں جاری تنازعات اور خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے اس جائزے سے متفق نہیں ہیں۔ یوکرینی باشندوں کے لیے برطانیہ کی ویزا اسکیموں میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ قیام کی مدت اور اسپانسرشپ کے اختیارات کو محدود کرتے ہوئے کچھ یوکرینوں کو مناسب دستاویزات کے بغیر برطانیہ میں رہنے یا یوکرین میں غیر یقینی اور ممکنہ طور پر خطرناک صورتحال میں واپس آنے کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے اپنی غیر ملکی انٹیلی جنس سروس کے اندر ایک مشتبہ روسی ڈبل ایجنٹ کو تلاش کرنے کے لیے ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا جس کا کوڈ نام آپریشن ویڈلاک تھا۔ کی سربراہی میں ہونے والی یہ تفتیش تقریباً 20 سال تک جاری رہی اور اس میں عالمی نگرانی شامل تھی جو کہ 1990 کی دہائی کے آخر میں ایک اعلیٰ درجے کے افسر کے روس کو خفیہ معلومات لیک کرنے کے بارے میں CIA ایک اطلاع سے شروع ہوئی۔ برطانیہ کے جاسوسوں کے سربراہوں کا خیال ہے کہ انہوں نے مبینہ جاسوس کی شناخت کر لی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا وہ ایجنٹ کی شناخت کو پکڑنے یا اس کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ آپریشن برطانیہ کی انٹیلی جنس ایجنسیوں اور روسی جاسوسوں کے درمیان جاری بلی اور چوہے کے کھیل کو نمایاں کرتا ہے۔